ضیان، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں نے آپ سے سوالات پوچھنے، تو کیا آپ سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں۔ سوالات کا آغاز کرتا ہوں۔ پہلا سوال، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ کب پیش آیا؟ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو۔ لفظ معراج کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی کمال کو پہنچنا، عروج یا بلندی۔ سفر معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت ام ہانی کے گھر سے۔ مسجد حرم سے لے کر بیت المقدس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کیا تھی؟ براق یعنی بجلی کی طرح تیز۔ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا، جہاں بھی اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ یہ پہلی سواری تھی جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ مسجد اقصی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، اور اس کے بعد یہاں سے آسمانوں کی طرف سیر کا آغاز ہوتا ہے۔ بیت المقدس سے پہلے آسمان تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی سیڑھی پر گئے۔ پہلے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور ساتویں آسمان پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر گئے، اور اسی دوران مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ 7ویں آسمان سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں جانا تھا؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ بیری کا ایک نورانی درخت۔ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے بازوؤں پر سوار ہو کر گئے، اور سدرۃ المنتہا ہی وہ مقام ہے جس کے متعلق جبریل امین نے کہا تھا کہ اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی گیا تو جل کر راکھ کر دیا جاؤں گا۔ اس رات اللہ پاک اپنے حبیب سے کتنی بار ہم کلام ہوا؟ 70 بار۔ واقع معراج کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ سورۃ البنی اسرائیل کی پہلی آیت میں۔ معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں کیا کیا دیا گیا؟ 5 نمازیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس رات سب سے پہلے کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ 50 نمازیں فرض ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کی امتی کو 50 نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ہمارے نبی بار بار جاتے رہے اور نمازیں کم کرواتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں فرض کی گئی۔ ارشاد ہوا، اگر آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا تو اسے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس رات شرک کے سوا تمام گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ اس پر عمل کرے گا 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، مگر جو برائی کا ارادہ کرے گا اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور جب وہ اس پر عمل کرے گا تو 1 ہی برائی لکھ دی جائے گی۔ کس نبی کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جاتے رہے اور نمازیں کم کرواتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازیں فرض کی گئیں؟ کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ سب سے پہلے کس صحابی رسول نے واقع معراج کی تصدیق کی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق سب سے پہلے کس نے اڑایا؟ ابو جہل نے۔ کیا معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا؟ جی ہاں۔